آپ کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بغیر وہاں بھی گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا بندے سے بول کیا مانگتا ہے، تو وہ بندے آئیں گے علماء کے پاس، کیا مانگے بتاؤ ہے؟ نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا آپ کو نہیں پتا، یہ بھی آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جنت میں بھی مولویوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو ان سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ تو مولوی صاحب کی اس بات کا جواب میں علامہ اقبال صاحب کی نظم سے دینا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال صاحب کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، ایسے مولویوں کے بارے میں، علماء کی نہیں، ایسے مولویوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت، نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقوال، باس و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت، ہے بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت۔ علامہ اقبال صاحب قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے مولیوں کے بارے میں یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ وہ انہیں جنت میں لے جائیں، تو علامہ اقبال صاحب وہ خاموش نہیں رہ سکتے اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ انہیں جنت میں شراب، حور اور غلمان اور یہ نعمت جنت کی انہیں خوش نہیں آئیں گی، کیونکہ فردوس اس میں تو جھگڑے اور لڑائیاں تو ہیں ہی نہیں، اللہ قیلن سلامن سلامہ والی جگہ ہے کہ وہاں پر صرف کیا ہوگا؟ السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی اور امن، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی حسد، کوئی بغض، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور ان کی فطرت کیا ہے مولیوں کی؟ کہ بھائی بحث اور تکرار تو ان کی فطرت ہے، ان کی سرشت ہے، ان کی عادت ہے۔ اور چونکہ جنت میں مسجد بھی نہیں ہے، کلیسا بھی نہیں ہے، اور کنشت مندر بھی نہیں ہے، اور انہیں بحث و تکرار کے لیے کیا کہتے ہیں، مناظروں کے لیے ممبر کی ضرورت ہے، محراب کی ضرورت ہے، چرچ کی ضرورت ہے، اور مندر کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پہ یہ چیزیں ہیں نہیں، اور ان کا کام یہی ہے، تو یہ وہاں خوش نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو مت بیچ دیجیے گا۔ علامہ اقبال صاحب نے یہ عرض کی اللہ کے حضور میں۔ تو اب یہ مولوی صاحب جنہوں نے یہ بات کی، یہ خود بریلوی ہیں، اور یہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے کبھی وہابی، دیوبندی یا شیعہ کی پیچھے نماز پڑھی ہے، اور اسی منبر سے یہ مولوی صاحب اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو اپنے فرقے کے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو آپ مجھے یہ کہہ دیجئے کہ ہمیں جن مولیوں کی ضرورت ہوگی جنت میں، تو کون سی مولی ہوں گے، کس فرقے کے ہوں گے؟ کیونکہ ہر فرقے کے مولوی نے باقی فرقوں کے مولیوں کو کافر اور مشرک قرار دے دیا ہے۔ تو آپ نے تو ایک دوسرے کو کافر کہا ہے، فتوی دیے ہیں۔ شیعہ سنیوں کو کافر کہتے ہیں، سنی شیعوں کو، وہابی جو غیر مقلد ہیں تو غیر مقلدین مقلدین کو کافر کہتے ہیں، مقلدین غیر مقلدین کو کافر کہتے ہیں۔ پھر مقلدین میں آئیے، دیوبندی بریلیوں کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں۔ پھر دیوبندیوں میں آئیں تو حیاتی مماتیوں کو کافر کہتے ہیں، اور مماتی حیاتیوں کو کافر کہتے ہیں۔ جہاں بھی جائیں اور جتنے فرقے اور جتنے عقائد ان کے پھیلتے ہیں، اتنا کفر پھیلتا رہتا ہے۔ تو آپ یہ بتا دیجئے
کہ بھائی وہ کون سے مولوی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور یعنی جن کی ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم جا کے ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا مانگے اللہ سے ہم کیا بات کریں، تو ہماری رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ وہ کون سے علماء ہوں گے۔